محفل، نعت، ختم، نیاز، یہ وہ خوبصورت معاملات ہیں جو عام مسلمان کے دین کو، ایمان کو اور عقیدے کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ محفوظ کرنے میں اس کا، کیونکہ عام طور پر لوگ تقاریر سننے کی طرف کم اور اس طرف زیادہ جاتے ہیں، اور یہی چیز پھر انہیں علماء کی طرف بھی جی لے کے جاتی رہی ہے۔ تو یہ چیز کی امپورٹنس جتنی ہے، اور جو ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق، ان کی امپورٹنس تو ہے۔ یہ تو کبھی تجزیاتی طور پہ آدمی اس پہ غور کرے نا، تو یہ حقیقت ہے کہ ایمان بچانے میں بہت بڑا ہاتھ نعت خوانیوں کا ہے۔ واہ، عقیدوں کی پختگی، دلوں میں نعتوں کا اترنا اور عقائد کا اترنا اور فضائل کا اترنا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں جاگزی ہونا، اس کے پیچھے شاید سب سے بڑا فیکٹر نعت خوانی ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیونکہ آج تو نعت بہت خوانی خوش ہو جائیں گے۔ علم اور کیف دونوں دیتی ہے۔ واہ، تقریر جو ہوتی ہے نا، وہ نارملی علم دیتی ہے اور اس میں کیف کہیں کہیں بنتا ہے۔ کتاب زیادہ تر علم دیتی ہے، کیف کم بنتا ہے۔ لیکن نعت خوانی جو ہے نا، وہ دو چیزوں کو اکٹھے دل میں اتارتی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے نعت خوانی بہت عظیم جو ہے وہ چیز ہے۔ ماشاءاللہ۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا ہے، جیسے ایک جگہ تو ویسے سوال ہوا نا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کا طریقہ، تو فرمایا سیرت کا مطالعہ نمبر 1، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، اور نمبر 3 کسی خوش الہان نعت خوان سے نعتیں سننا۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ بالکل حقیقت بالکل حقیقت کہ اسی سے عشق و محبت پیدا ہوتے۔ اس لیے جو اس سے دور ہوتا ہے نا، وہ عام طور پہ خشکی کی طرف ایسا ہی ہے۔ اور مزاج کے بگاڑ کی طرف یہاں ہو جاتی اور سختی کی طرف، اور تصوف کی اصطلاح میں لفظ ہے تکشف۔ تکشف کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ اب اس کو سڑیل مزاجی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خشک مزاجی آپ زیادہ زاہد خشک ہے کہ زاہد، یہ تکشف بیسیکلی اسی کے یہ اسی کو کہتے ہیں زاہد خشک۔ تکشف۔ اور زاہد بھی تو ہو نا، پتہ چلا زاہد بھی نہ ہو، صرف تکشف ہی ہو اس اس کے کے اندر۔ علاوہ یہ نعت خوانی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز پر، اور یہ جو ایک نعت خوان کے ایک اپنے انداز ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کی پہچان ہے الحمدللہ۔ اس کے بغیر بھی تو لوگوں نے واعظ و نصیحت سنے ہوئے ہوتے ہیں، جو جس کو نام واعظ و نصیحت کیا، لیکن وہ چیزیں اور وہ تڑپ اور وہ بلکنا، وہ مدینے کی یاد میں تڑپنا اور عشق رسول میں رونا، یہ بیان کے اندر کتنے رونے والے نظر آتے ہیں اور نعت کے اندر کتنے رونے والے نظر آتے ہیں، اس سے فرق پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم چیز ہے یہ۔